بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بچوں کے تعلق سے میرے عزیزو، اصلاحی دینی کچھ باتیں بھی مکمل ہوئی اور اکثر و بیشتر خطوط کے جواب بھی مکمل ہوئے، اس لیے مجھے بیان نہیں کرنا، لیکن درد بھرے دو تین مضامین تھے، ملفوظات، درد بھرے دو تین ملفوظات تھے بزرگوں کے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا بیان ہی ہو، جی چاہا کہ چلو اپنے دوستوں تک، طلب رکھنے والوں تک پہنچا دوں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی، حالانکہ ان کا دور اور وہ زمانہ اور اب اللہ اکبر فتنوں کے اعتبار سے اتنا زیادہ فرق ہے۔ یہ تو بات حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک مقام پہ لکھی ہے کہ یہ 20-25 سال جس تیزی کے ساتھ انقلاب آیا شر کی طرف، برائی کی طرف، پہلے صدیوں میں آتا تھا، صدیوں میں، تو خیر اس وقت یہ فرمایا تھا، بھائی غور سے سننا میرے پیارو، غور سے سننا میرے پیارو، غور سے سننا، اے اولاد والو، اے بچوں بچیوں والو، غور سے سننا۔ ہاں بہت مجھے پڑھ کر نفع ہوا، اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ فرمایا، یا تو ارتداد پر راضی ہو جائیں یا بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کر لیں، یا تو ارتداد پر راضی ہو جائیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منظور نعمانی ایک زمانے کے ہیں، اور درد دل والے اللہ والوں میں سے ہم نے الحمدللہ زیارت کی ہے۔ جی فرما رہے، یا تو ارتداد پر راضی ہو جائیں یا بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کر لیں۔ یہ اتنے زیادہ اس وقت مرتد ہیں، اتنے زیادہ مرتد ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں مسجد میں، جماعت میں بھی کچھ نکل رہے ہیں، لیکن بچے جن کو آپ نے شروع سے اسکولوں میں ڈال دیا، تعلیم کا کوئی، دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ان کی، نہ مکتب میں بھیجا نہ مدرسوں میں، یہ بہت اونچی باتیں ہوتی ہے اہل دل اولیاء اللہ کی۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا بھی ملفوظ سن لیجئے، دینی مکاتب و مدارس کو اسی ذوق و شوق سے قائم کریں جس سنجیدگی اور ذوق و شوق سے وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہم نہ سمجھیں گے۔ دین کا علم ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مجھے اپنے کسی عمل پر اعتماد نہیں، البتہ میں نے پورے ہندوستان میں مکاتب کی جو داغ بیل ڈالی ہے، حق تعالی شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو میری نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ مکاتب، یہ جو دینی مکاتب ہیں، جو بالکل شروع میں بچے کی جو خالی تختی ہے اس پر لکھ دیتے ہیں ایمان، توحید، رسالت، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، مساجد، علماء، اللہ کے نیک بندے، صلحاء، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ قرآن مکتب میں قاعدہ قرآن، کچھ دینیات وہ بچے کے دل پہ جم جاتی ہے۔ اب جب سے یہ انگلش میڈیم اسکولوں کا نظام بنا ہے، یارو تم نے 15-20-25 دن سے باتیں سنی ہیں اس عنوان پر، 15-20 دن سے 25 دنوں سے خطوط، اصلاح خطوط کے جوابات کی شکل میں اور ڈائریکٹ بیانات کی شکل میں۔ لیکن یاد رکھو اے اولاد والو، بگیسٹ مسٹیک آف دا لائف ہوگی اگر تم نے بچوں کا رخ اس سمت میں موڑ دیا اور ان کے دل کی صاف تختی پر کچھ ایسے عقائد اور نظریات و خیالات گھر نے جا کے چمٹ گئے اور چپک گئے اور نقش ہو گئے، چھڑا نہیں سکو گے پوری زندگی۔ آپ کو اور ہم کو پھر بیوقوف کہیں گے وہ، اور دین کے ماننے والے اور نمازیں پڑھنے والے اور تقوی پہ چلنے والوں کو وہ احمق و پاگل اور دیوانہ اور بیک ورڈ اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کہیں گے۔ یہ چیزیں سکھا کے مضبوط کر کے اب آپ جو چاہتے ہو بنا لو، چل بیٹا ڈاکٹری کی لائن میں چلو، لے جاؤ، لیکن وہاں بھی شرط لگا رہا ہوں، اگر اس اولاد کو دین و دنیا کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہاں کچھ بنے ہمارے لیے،
تو یہ قیمتی ملفوظ تھے، سامنے آئے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ان ہندوستانی مسلمانوں کے بچوں کو، ان ہندوستانی مسلمانوں کے غریب بچوں کو مدرسوں میں اسی طرح پڑھنے دو، ورنہ اگر ان مکتبوں اور مدرسوں کے اثر سے یہ بچے محروم ہو گئے تو کیا ہوگا اس ملک میں؟ وہ ہوگا کہ جو میں اندلس کے اندر جا کر کے وہاں سارا دیکھ کے آ گیا ہوں کہ بڑی بڑی سینکڑوں برس اور کتنے برس تک اسلامی حکومت رہنے کے باوجود وہاں بڑے بڑے جو اسلامی قلعے تھے ان کے کھنڈرات صرف نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، اور سارے اسلام کے آثار اور نشانات سب مٹ کر ختم ہو چکے۔ بچوں، میرے بھائیوں، صاحب اولاد، اے قیمتی وہ لوگوں جن کو اللہ نے قیمتی اولاد بیٹوں بیٹیوں کی شکل میں دی، بیٹھو ٹھنڈک سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے رات کو بیٹھ کے سوچو۔ نہیں حضرت ہمارے اندر تو ہی جذبہ ہے، لیکن رخ ڈالا کس طرف ہے آپ نے ان کو؟ میرے پیارے جذبہ تو ہے، ڈالا کدھر ہے؟ میں سب سمجھا چکا ہوں، سب بتا چکا ہوں جی۔ ابھی طبیعت بھی نہیں تھی کہ میں اس مضمون پہ کچھ بیان کروں، لیکن کئی دن سے میں نے یہ دیکھے تھے ملفوظ، تو جی چاہا تھا کہ یہ اکابر کے ملفوظ آپ کو ضرور سناؤں اور بتاؤں۔ کچھ نہیں ہے انسان اگر دین کا علم نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی ملک میں رہیں اور اس ملک میں جینے کے قوانین، رہنے سہنے کے جو گورنمنٹ کے لاز ہیں، آپ ان سے واقف نہ ہو تو قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا کے ڈنڈے بجیں گے اور جیلوں کی سلاخوں میں پہنچیں گے، اور آئے دن جب قوانین ٹوٹیں گے تو سزاؤں کا سامنا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہ اولاد، ان کو جس کی زمین پہ جینا ہے، جس کے آسمان اور زمین کے بیچ میں جینا ہے، اور جس کا دیا ہوا کھانا ہے اور جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور قبر کی تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں جن سوالوں سے گزرنا ہے، ان کے جوابات کی تیاری اور جینے کا نظام یہاں ہمیں مرتب کر کے ان کو پیش کرنا ہے۔ بتاؤ تم، جب شروع سے اخیر تک تم نے وہاں ڈالا ان کو جہاں قال اللہ قال الرسول کا کوئی مطلب نہیں، تو مجھے بتاؤ کب، کس وقت میں؟ مگر یہ نشہ ہے، نشہ۔ 15 دن ہوئے تقریباً جس دن میں نے بیان میں کہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلمات مبارکہ، وجد آ جاتا ہے، روح وجد میں آ جاتی ہے، جھوم جاتا ہوں میں ان دو کلموں سے، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، جہالت کا نشہ اور عیش کی محبت کا نشہ۔ بچے عیش اور مزے میں رہیں، بلڈنگیں ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہوں، اور خلیجی اور یورپی ملکوں کے شاندار اس میں بڑی بڑی ڈگریوں میں اور بڑی بڑی سیلریوں پر ہو۔ جہالت کا نشہ، یہ دو نشے جب ظاہر ہو جائیں گے، ارشاد فرمایا سمجھ لو تمہاری خیریت باقی نہیں رہے گی۔ یہ خلاصہ ہے حدیث کا۔ اللہ عز و جل بھائی اپنی رحمت سے ہمیں صحیح راہ دکھائے اور اس کی اتباع کی توفیق دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو حق تعالی فتنوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، تباہی و بربادیوں والے راستوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ ضروری نہیں کہ 15-20 منٹ کی تقریر لمبی چوڑی ہو، بس یہ 4 ملفوظ علامہ اقبال کا بھی ہے، بس میں نے کہا چلو سنا دوں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے بیانات ہیں، چیزیں ہیں سنانے کی، بتانے کی، آپ کو انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بس یہیں پر آج کا مضمون ختم ہے۔